حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا؟ جب تمام انسانوں، جنات، فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اپنی جان کیسے لیں گے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تمام فرشتوں میں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی تگ و دوڑ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور تب ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانوروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو آپ پریشان ہو کر کہنے لگے، جب آپ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان آپ سے نفرت کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا۔ جب تم کسی انسان کی جان لو گے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ موت کے فرشتے کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمیشہ یہیں موجود رہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے میں تب سے یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان میں سے 40 فرشتوں کو میں اس انسان کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ فرشتے سب سے پہلے اس انسان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، مگر جو خطا کار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف کے ساتھ ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا، آسمان پر ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے، اس درخت کے ہر پتے پر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے۔ تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا،
آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، کیا ان کو اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کیا، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں میں دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت حاصل کی اور آپ کی روح نکالی، پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ دوزخ دیکھ کر پھر وہ جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے دنیا میں واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا میں نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہم تم کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ اس دوران ایک شخص وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس انسان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بہت خوف زدہ ہو گیا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انسان کو بتایا، یہ انسانوں کی روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ آدمی سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے آ جائے گا، مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیا کہ اس انسان کو 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں چھوڑ دیں۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری روح نکالنے کا یہ مقام بتایا تھا۔ مجھے تمہیں وہاں دیکھ کر بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے،
لیکن جب میں اللہ کے حکم کے مطابق اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں پر مل گئے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر تمام لوگوں کو موت دے دے گا تو اس کے بعد آواز آئے گی، اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، مجھ سمیت 4 فرشتے باقی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وقت سور پھونک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور ان کی بھی وفات ہو جائے گی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اب کون باقی ہے؟ جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اب تو صرف میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی، کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔